السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ لاسٹ ویک کچھ افیشیل کمٹمنٹس کی وجہ سے ہم ایڈیٹوریلز ڈسکس نہیں کر پائے، تو اس سیریز کو سلسلے کو آج ہم دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ڈیلی بیسس پہ دوبارہ سے ایڈیٹوریل ڈسکس کر پائیں۔ اور جو لاسٹ ویک میں ہمارے امپورٹنٹ ایڈیٹوریلز مس ہو گئے تھے، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں، پھر ہم جو آج کے ایڈیٹوریلز ہوں گے ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے واٹر شیئرنگ رو۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ کے متعلق پڑھیں گے، کس طرح سے صوبوں کو پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے دریاؤں کا، اور اس کے بارے میں کیا واٹر ڈسپیوٹس ہیں سندھ اور پنجاب کی حکومت کے درمیان، اور ان کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ فیڈرل منسٹر ہیں واٹر کے مونس الہی، ان کے ریمارکس بھی ہم اسٹڈی کریں گے اس ایڈیٹوریل میں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا رائٹ اینڈ رانگ۔ اس میں ہم دیکھیں گے پرائم منسٹر عمران خان کے ریمارکس طالبان کی حکومت کے متعلق، کیوں وہ انڈورس کر رہے ہیں طالبان کی حکومت کو، اور اگر طالبان کو اکنامیکلی سپورٹ نہیں کیا جاتا تو کس طرح سے خدشہ ہے افغانستان کی عام عوام ریگریس کر سکتی ہے، بہت زیادہ لاس میں واپس جا سکتی ہے اپنی ماضی کی سچویشن میں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈی این اے ایویڈنس فار ریپ۔ تو اس میں ہم سیشن کورٹ کا ڈیسیژن دیکھیں گے جس میں انہوں نے انکار کر دیا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کو ایویڈنس کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ ماننے میں۔ آلدو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ڈی این اے ایویڈنس ایڈمیزیبل ہے، اس کو قبول کیا جانا چاہیے ریپ کیسز میں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور جہاں پہ ایکوا کلر ہوگا وہاں پہ ہم جو ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ، سندھ ریجیکشن۔ سندھ نے انکار کیا ہے فیڈرل آفر کو، وفاقی آفر کو، کہ ری وزٹ کیا جائے واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ آف 1991 کو۔ جو سندھ کی ریجیکشن ہے، انکار ہے، یہ بٹرے کرتا ہے، ڈیسیو کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے پروونس کی سسپیشنز کو، شکوک و شبہات کو، کہ جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب انٹینڈ ٹو ڈپرائیو اٹ آف اٹس جسٹ شیئر آف واٹر، کہ دوسرے سٹیک ہولڈرز سندھ کو ان کا جو حصہ بنتا ہے واٹر کا، پانی کا، اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سندھ نے اب انکار کر دیا ہے، یہ ان کے تمام سسپیشن کو، شکوک و شبہات کو ڈیسیو کرتا ہے، بٹرے کرتا ہے۔ ہینس اٹس انسسٹنس آن دی امپلیمنٹیشن آف 30-year-old انٹر-پروونشل واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ، اور یہ بازید ہیں کہ نفاذ کیا جائے 30 سال پرانے انٹر پروونشل واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ کا، جو کہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ ان اے میٹنگ ود فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز مونس الہی، فیڈرل منسٹر ہیں، وفاقی وزیر ہیں واٹر ریسورسز کے، مونس الہی، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کی did not mince his words۔ جب ہم کہتے ہیں کہ means no words، did not mince his words، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈائریکٹلی، ایکسپلیسٹلی، کلیئرلی انہوں نے یہ کہا ہے۔ کالن ہے، پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، انہی کے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ his province would not accept any other water sharing scheme، ان کا صوبہ کوئی دوسری پانی کی تقسیم کی سکیم کو قبول نہیں کرے گا ماں سوائے 1991 کے اکارڈ کے، جس کو ہم بولتے ہیں واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ۔ He is reported to have said after the meeting، اور یہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے کہ میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ successive water sharing formulas had restricted Sindh's share، کہ جو پانی کی تقسیم کے فارمولاز، سکیمز، حکمت عملیاں بنائی گئی ہیں، انہوں نے سندھ کے پانی کے حصے کو محدود کر دیا ہے، ریسٹرکٹ کر دیا ہے۔ He demanded measures to strengthen the Indus River System Authority، انہوں نے اقدامات لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ سندھ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، جس کو IRS سے بھی کہتے ہیں، اس کو مضبوط بنایا جائے تاکہ بہت زیادہ شفاف، فیئر امپلیمنٹیشن کی جا سکے واٹر اکارڈ کی۔ دس واز ڈسپائٹ ایشورنسز، یہ تمام یقین دہانیوں کے باوجود تھا جو کہ دی گئی ہیں فیڈرل منسٹر کی جانب سے، کہ سندھ کا شیئر تمام نئی ارینجمنٹ کے تحت ریڈیوس نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔
Mr. Elahi's proposal for redrafting the arrangement between the provinces is based on the idea. جو الہی کا پرپوزل ہے کہ ری ڈرافٹ کیا جائے، دوبارہ سے ڈرافٹ کیا جائے تمام ارینجمنٹ کو صوبوں کے درمیان، وہ اس آئیڈیا پہ بیس کر رہا ہے کہ جو 1991 کا کارڈ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے زائد واٹر، مور واٹر، جتنا کہ ایکچولی سسٹم میں اویلیبل ہے، اینڈ ہیڈ پلانڈ واٹر ریزروائرز دیٹ کوڈ ناٹ بی ریلائزڈ، اور اس میں ایسے واٹر ریزروائرز بھی مینشن کیے گئے ہیں جن کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ نو واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل از وداؤٹ پرابلم، کوئی بھی پانی کی تقسیم کا معاہدہ چاہے وہ قومی ہو یا عالمی ہو وہ بغیر مسائل کے نہیں ہوتا۔ دا 1991 واٹر اکارڈ از آلسو ناٹ وداؤٹ اٹس پرابلم، اسی طرح سے 1991 کا جو پانی کا اکارڈ ہے، معاہدہ ہے، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، جس طرح سے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، عکاسی ہوتی ہے ان کی بڑھتے ہوئے انٹر پروونشل پانی کے تنازع میں، کنفلکٹس میں، جو کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان ہیں۔ دا اکارڈ ایلوکیٹس واٹر بٹوین دا پروونسز، یہ معاہدہ پانی ایلوکیٹ کرتا ہے صوبوں کو ہسٹوریکل یوز کی بنیاد پہ۔ اٹس ورڈنگ از آلسو ایمبیگوس، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مبہم ہیں، allowing stakeholders to interpret it differently، اس لیے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سندھ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور پنجاب اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے۔ 3 decades is too long a time to carry on with a document، 3 دہائیاں ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے ایک ایسے ڈاکومنٹ کے ساتھ چلنے میں that does not provide an effective mechanism for resolving dispute، جو کہ ایک مؤثر میکانزم نہیں مہیا کرتا تنازعوں کو حل کرنے کے لیے۔ آئی آر ایس اے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ سول آربیٹر ہے بٹوین دا انڈر دی ایگزسٹنگ پلان فار ڈسپیوٹ ریزولیوشن، جو کہ موجودہ پلان ہے تنازع حل کرنے کے لیے، ہیز آلسو بیکم کنٹروورشل، تو آئی آر ایس اے بھی متنازع بن چکا ہے، بٹ اٹ از ناٹ دی رائٹ ٹائم ٹو ری ڈرافٹ دی اکارڈ، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ سے ری ڈرافٹ کیا جائے، ایز اٹ وڈ اونلی ایگزیسربیٹ ٹینشنز، کیونکہ یہ کشیدگیوں کو، ٹینشنز کو مزید بڑھائے گا سندھ اور سینٹر وفاق کے درمیان، دیٹ آر آلریڈی ایٹ لاگر ہینڈز، لاگر ہینڈز کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے ہی ڈس ایگریمنٹ میں ہیں بہت سارے میٹرز میں، معاملات میں۔ اٹ وڈ اونلی میک دا ایشو آف واٹر ڈسٹریبیوشن مور کنٹروورشل، یہ پانی کی تقسیم کے معاملے کو مزید متنازع بنا دے گا۔ پاکستان's واٹر پرابلم stem not only from the conflict between provinces، پاکستان کے جو پانی کے مسائل ہیں یہ نہ صرف تنازعوں سے جنم لیتے ہیں صوبوں کے درمیان جو ان کا شیئر ہے انڈس میں، بٹ آلسو فرام ریپڈ کلائمیٹ مینیفیسٹڈ ان ایریٹک ویدر پیٹرنز، بلکہ جو ماحول کی تبدیلیاں ہیں، ڈسپلے جو ہوتی ہیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے موسمی پیٹرن سے پورے ملک میں، وہاں سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں۔ دا 1991 accord was expected to tackle both issues، 1991 کے معاہدے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں مسائل کو حل کرے گا، بٹ اٹ ہیز ناٹ، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکا۔ سندھ کنسرنز اوور منیمم انوائرمنٹل ریور فلوز تھرو دی پروونس، سندھ کے یہ تحفظات ہیں کہ بہت کم ماحولی دریا بہتے ہیں ان کے صوبے سے، اور سی میں بہت کم پانی کی مقدار جاتی ہے، اور لارج ڈیم جو بنائے گئے ہیں اپ اسٹریم پہ وہ مزید ان کو محروم کر دیتے ہیں، اسٹرپ کر دیتے ہیں پانی کے حصے سے، اور یہ تمام ان کے تحفظات، ریزرویشنز، کنسرنز، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ڈفرنگ انٹرپریٹیشنز آف اکارڈ مینس، مختلف طریقے سے جو وضاحت کی جاتی ہے اس معاہدے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنا شیئر ازیومڈ اویلیبلٹی آف واٹر کی بنیاد پہ، اور پنجاب ضد کرتا ہے کہ وہ پانی کی تقسیم کریں گے ہسٹوریکل یوز کی بنیاد پہ۔ یہ دو پانی کو تقسیم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ڈسپائٹ دا فلاز ان دا ایگزسٹنگ اسکیم آف واٹر شیئرنگ، باوجود اس کے کہ خلا پایا جاتا ہے موجودہ واٹر شیئرنگ کی اسکیم میں، دا اتھارٹیز ہیو سفیشینٹ روم ٹو فائنڈ سولوشنز، حکام کے پاس اتنی جگہ موجود ہے کہ وہ حل تلاش کر سکیں بہت سارے مسائل کے، کنفلکٹس کے، اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے۔ ریدر دین ڈمپنگ دا انٹائر ڈاکومنٹ، بجائے اس کے کہ پورے ڈاکومنٹ کو ڈمپ کر دیا جائے، تلف کر دیا جائے اور اس کو ریپلیس کیا جائے ایک نئے ڈاکومنٹ کے ساتھ، دا بیٹر آپشن فار دا سینٹر وڈ بی، تو بہتر آپشن سینٹر کے لیے یہ ہوگا کہ وہ آئی آر ایس اے کو اسٹرانگ کریں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا اسٹارٹ کریں جیسا کہ سندھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دیٹ شوڈ ایڈریس موسٹ آف گریوینسز آف اسٹیک ہولڈرز، تو اس سے بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کمپلینٹس کو حل کرنا، ان کی شکایات کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔
تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ورڈ سیریز بھی شروع کی تھی. لاسٹ ورڈ تو مجھے اب یاد نہیں ہے میں نے آپ کو کون سا بتایا تھا, لیکن آج کا آپ کا ورڈ ہے الٹریسی. آپ نے الٹریسی کے سپیلنگ لکھنے ہیں یہاں پہ کمنٹس میں. رائٹ اینڈ رانگ. پرائم منسٹر عمران خان ہیز سیڈ ان این انٹرویو. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے دیٹ اف دا ورلڈ ڈز ناٹ انگیج ود طالبان گورنمنٹ, اگر دنیا انگیج نہیں کرتی طالبان کی حکومت کو افغانستان میں اور ان کی مدد نہیں کرتی معیشی صورتحال کو بہتر بنانے میں, دین دا کنٹری کوڈ ریگریس ٹو دی اسٹیج اٹ واز 2 decades ago, تو ملک ایسی صورتحال میں واپس جا سکتا ہے جہاں پہ یہ 2 دہائیاں پہلے تھا. He said such a situation would suit no one. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال کسی کو سوٹ نہیں کرے گی, as it would trigger further instability, کیونکہ یہ مزید عدم استحکام کو ٹریگر کرے گی. تو یہاں سے ایک بات یاد آ رہی ہے, وہ میں سوچ رہا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جب ہم کوئی ٹاپک لکھ رہے ہوتے ہیں لائک وار آن ٹیرر, ٹیررزم پہ, تو اب یہ جو ٹرمز ہیں یہ تبدیل ہو چکی ہیں. اب آپ اگر جاتے ہیں کوئی بھی ایسا ٹاپک اٹیمپٹ کرنے, تو اب آپ جو ٹرمز یوز کریں گے وہ آپ کریں گے گروئنگ ایکسٹریمزم اینڈ انٹالرنس. مسٹر خان ہیز بین واسیفرسلی پروپیگیٹنگ ہز لائن آف آرگومنٹ. جو اپنے ان کے دلائل ہیں مسٹر خان کے, وہ ان کو بہت ہی لاؤڈ اور فورسفل مینر میں ان کو پھیلا رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں, تاکہ جو عالمی کمیونٹی ہے, عالمی برادری ہے, ان کی توجہ حاصل کی جا سکے پریکیریس ڈینجرس صورتحال کی جانب جو کہ افغانستان میں ہے پیدا ہو سکتی ہے اگر ان کو ریکگنیشن تسلیم نہ کیا گیا تمام ممالک کی جانب سے. دس آرگومنٹ کیریز ویٹس, ان کے دلائل میں وزن ہے. دا یو این سیکرٹری جنرل, یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گیٹرز, انہوں نے بھی خود متنبہ کیا تھا کہ اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں دی جاتی, انسانی مدد نہیں دی جا سکتی بہت تیزی سے افغانستان کے لوگوں کو, دے کوڈ بی لوکنگ ایٹ اے لومنگ ڈیزاسٹر, تو وہ ایک ابھرتے ہوئے ڈیزاسٹر کیوس کی جانب دیکھ رہے ہوں گے آنے والے مہینوں میں. یو این آفیشیلز آلسو فیئرس, یو این کے آفیشیلز کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر غیر موجودگی رہتی ہے سگنیفیکنٹ مالی مدد کی, این اوور ویلمنگ میجارٹی آف پاپولیشن افغانستان کوڈ سلپ بلو دی پاورٹی لائن, افغانستان کی پاپولیشن کی آبادی کی ایک بہت بڑی تعداد پاورٹی لائن سے نیچے جا سکتی ہے. ان دس سینس مسٹر خان از اسپیکنگ دی رائٹ ورڈ. تو اگر اس سینس میں ہم دیکھیں تو مسٹر خان بالکل درست الفاظ میں کہہ رہے ہیں وین دا ورلڈ سیمز ٹو بی ٹرننگ اے ڈیفیئر, جبکہ دنیا نگلیکٹ کر رہی ہے افغانستان کی تیزی سے ڈکلائن کرتی ہوئی ڈیٹیریٹنگ سچویشن کو. ریجنل کنٹریز, خطے کے جو ممالک ہیں جن میں چائنا اور رشیا شامل ہیں, ان کو بھی پرائم منسٹر عمران خان کو جوائن کرنا چاہیے اس پوائنٹ کو ریز کرنے میں, تمام ریلیونٹ متعلقہ پلیٹ فارمز پہ, اور پرسویٹ کرنا چاہیے, راضی کرنا چاہیے عالمی برادری کو کہ وہ اپنی مدد کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ان دا سیم انٹرویو ہاؤ ایور, اسی ہی انٹرویو میں مسٹر خان نے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں ٹیرر آؤٹ فٹ تحریک طالبان پاکستان کے متعلق جو کہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہیں, مسائل کن ہیں. ہی ریپیٹڈ ونس اگین, انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کہا ہے کہ پختون ہیڈ ٹرنڈ اگینسٹ دی اسٹیٹ, کہ پختون اسٹیٹ کے خلاف ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان الائن کر رہا ہے یو ایس کے ساتھ افغانستان کے تنازع میں. اسی طرح سے جو ڈرون سٹرائکس تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں معصوم لوگ مارے گئے. ہی اسینشلی آرگوڈ, انہوں نے اسی طرح سے دلائل دیے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان واز اے پروڈکٹ آف پختون نیشنلزم, کہ تحریک طالبان پروڈکٹ ہے پختون نیشنلزم کی. دس آرگومنٹ از ڈینجرسلی فلاڈ, یہ آرگومنٹ دلائل بہت خطرناک حد تک فلاڈ ہے. دا ٹی ٹی پی از اے ٹیرر آؤٹ فٹ, تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے. دیٹ فیولز اٹس نریٹو ود ریلیجس ایسپائریشن, جس کی جو نظریات ہیں وہ مذہبی ایسپائریشنز ہیں نہ کہ جو قومیت پرستی ہے. دا پرائم منسٹر شوڈ ریممبر, پرائم منسٹر کو یہ یاد رکھنا چاہیے دیٹ پختون دیم سیلوز ہیو بین بگیسٹ وکٹمز آف ٹی ٹی پیز رین آف ٹیرر, کے پختون بذات خود سب سے بڑا شکار رہے ہیں طالبان کے تحریک طالبان پاکستان کا جو دہشت گردی کا دور تھا. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز میڈ دس ایرونیس آرگومنٹ, کہ پرائم منسٹر نے یہ رانگ, انکریکٹ, غلط دلائل دیے ہیں. اینڈ اٹ از ریدر سرپرائزنگ, بلکہ یہ حیران کن ہے, وائی نو ون فرام دی گورنمنٹ از کریکٹنگ, کہ حکومت سے کوئی ان کو درست کیوں نہیں کر رہا.
اٹ وڈ بی ایڈوائزیبل، یہ قابل نصیحت ہوگا ان کے لیے کہ وہ ریوزٹ کریں اپنے متنازع لائن آف تھنکنگ کو بفور گوئنگ ٹو دی نیکسٹ انٹرویو، اس سے پہلے کہ وہ کسی اگلے انٹرویو میں جائیں. مور رائڈز آن ہز ورڈز، بہت ساری چیزیں ان کے الفاظ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں دین ہی امیجن، جتنا کہ وہ سوچتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان ایکٹس آف ٹیرر، تحریک طالبان پاکستان نے جو دہشت گردی کے حملے کیے ہیں ان کو اس مینر میں فریم نہیں کیا جانا چاہیے کہ ان کو لیجیٹیمیسی دی جا سکے، قانونی حیثیت دی جا سکے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے تشدد کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈی این اے ایویڈنس فار ریپ. یہ والا ایڈیٹوریل پڑھ کے میں خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ ایڈیٹوریل پڑھ کے ڈسٹرب ہو جائیں کہ کس طرح سے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت زیادہ فلاڈ ہے، اور ایون ڈی این اے ایویڈنس کو بھی ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. دا ریفیوزل بائی سیشن کورٹ ان کراچی میں ایک سیشن کورٹ نے واضح انکار کر دیا ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کو ثبوت کے طور پہ کنسیڈر نہیں کریں گے. یہ ایک ریٹرائل تھا مزار قائد گینگ ریپ کیس میں. تو یہ جو ریفیوزل ہے، انکار ہے، یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے، حیران کن ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل واضح الفاظ میں ڈکلیئر کیا تھا کہ ڈی این اے ایویڈنس ایڈمیزیبل ہوگا، اس کو قابل قبول مانا جائے گا ریپ کیسز میں. یہ بہت سال پہلے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا. اے فیو ڈیز اگو، کچھ دن پہلے، دا کورٹ ایکویٹیڈ فار دی سیکنڈ ٹائم دا 3 accused ان دا گینگ ریپ کیس. کورٹ نے رہا کر دیا ہے 3 مجرموں کو جن پہ گینگ ریپ کیس کا الزام تھا. دا کورٹ واز ہولڈنگ اے ری ٹرائل آف دی کیس، ری ٹرائل ہو رہا تھا اس کیس کا کورٹ میں، اور یہ ہدایات دی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سیشن کورٹ کو. اکارڈنگ ٹو دا پروسیکیوشن، جو پروسیکیوشن تھا ان کے مطابق ڈی این اے ایویڈنس میں واضح طور پہ یہ دکھایا گیا تھا کہ جو 3 لوگ گینگ ریپ میں انوالو تھے ان پہ ڈی این اے ایویڈنس پروو کر رہا تھا کہ یہ لوگ انوالو تھے. بٹ دا کورٹ ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو کنسیڈر دا ایویڈنس، لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ثبوت کو کنسیڈر نہیں کریں گے. دا وکٹمز لائرز اپیلڈ فار ہیئرنگ دا کیس انڈر پاکستان پینل کوڈ. جو شکار ہوئے تھے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ اس کیس کو سنا جائے پاکستان پینل کوڈ کے تحت بجائے حدود آرڈیننس کے تحت. however تاہم کورٹ اسٹیٹڈ کورٹ نے یہ کہا کیونکہ حدود آرڈیننس کے اپنے ورڈز ہیں اسٹینڈرڈ آف پروف دا ڈی این اے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ایویڈنٹری ویلیو، کیونکہ حدود آرڈیننس ڈی این اے کو نہیں مانتا اسٹینڈرڈ آف پروف کے طور پہ، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. The court denied to acquit the accused stating that prosecution failed to produce sufficient evidence. کورٹ نے جو ملزم تھے ان کو رہا کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جو ایویڈنس پروڈیوس نہیں کیا گیا، سفیشینٹ کافی مقدار میں ثبوت نہیں دیے گئے وٹنس کے ذریعے. The trial court had also acquitted the accused in April 2013. اپریل 2013 میں بھی ٹرائل کورٹ نے جو ملزم ہیں ان کو رہا کر دیا تھا سیم بیسس کے اوپر. Meanwhile, the retrial court decision is all the more perplexing. جو ری ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ سندھ حکومت نے ڈی این اے ٹیسٹنگ کو مینڈیٹری قرار دیا تھا ریپ کیسز میں، اور ایسا تھا کوڈ آف کرمنل پروسیجرز کے تحت جو سندھ نے اڈاپٹ کیے تھے 2017 میں. اینڈ آلسو الاؤڈ فار لاز ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن ان آل آن گوئنگ کیسز. اور سب سے اہم بات اس ایڈیٹوریل میں یہ بتائی گئی ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجرز میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ جو پہلے سے موجود کیس ہیں یا پہلے سے چل رہے ہیں ان پہ بھی تمام یہ جو لا ہے یہ اپلائی کیا جائے گا، یعنی کہ ریٹروسپیکٹیو ماضی سے چلنے والے کیسز پہ بھی یہ لا اپلائی ہوگا. دا ڈیسیجن سیمز ٹو بی کنٹروورشل. یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت متنازع نظر آتا ہے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ مزار قائد گینگ ریپ کیس جو رجسٹر کیا گیا تھا وہ پولیس نے رجسٹر کیا تھا سیکشن 365B آف پاکستان پینل کوڈ کے تحت. جب آپ کوئی کیس رجسٹر کر رہے ہیں پاکستان پینل کوڈ کے تحت تو آپ کس طرح سے اس کو حدود آرڈیننس کے ذریعے اس کا ڈیسیجن دے سکتے ہیں. دوسرا سیکشن لگایا گیا تھا 376(2) پروٹیکشن آف وومن کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ 2006 کالنگ فار امپریزنمنٹ آف دوز فاؤنڈ گلٹی. تو ان لوگوں یہ تمام سیکشن یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو عمر قید کی سزا دی جائے جن پہ جرم ثابت ہو جائے گا. ان اے سوسائٹی ویئر میزوجنسٹک مائنڈ سیٹس ہیو میڈ کرائمز اگینسٹ وومن. ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ اگینسٹ وومن جو مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے اس میں عورتوں کے خلاف جرم ہوتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ریمپینٹ انکنٹرولڈ ہیں یہ تمام جرائم. دس سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا از اکن ٹو ناٹ اونلی جسٹیفائنگ دا کرائم.
یہ جو اپلیکیشن ہے قانون کی یہ سملر ہے کہ نہ صرف جرم کو ایکسپلین جسٹیفائی کیا جا رہا ہے بٹ آلسو ایگزونیریٹنگ دا پرپیٹریٹرز، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جرم کریں گے لوگ ان کو ڈسچارج یا ایکویٹ کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ ون ہوپس، یہ امید کی جا سکتی ہے دیٹ سول سوسائٹی اینڈ ہائر جوڈیشری ٹیک نوٹس آف دس ڈیسیجن، کہ سول معاشرہ اور ہائر جوڈیشری اس فیصلے کا نوٹس لے اینڈ پرووائڈ الٹرنیٹیو لیگل ریکورس ٹو دا وکٹم، اور وکٹم کو ایک متبادل آپشن، قانونی آپشن پرووائڈ کرے۔ یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی آپ کی ریکمنڈیشن سجیشن ہو تو وہ بھی ضرور دیا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔